بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، گھر کے اندر رہنے والے تمام اس گھر میں پیدا ہونے والے حالات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن یاد رہی کہ گھر کے معاملات میں جتنا عمل دخل ایک عورت کا ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور فرد کا عمل دخل ہو۔ اگرچہ مرد کو گھر کا سربراہ کہا اور مانا جاتا ہے، چونکہ مرد کا وقت گھر سے باہر زیادہ گزرتا ہے، اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھر کے معاملات زیادہ تر اسی مرد کی بیوی کے اختیار میں ہوتے ہیں اور وہ گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گھر کو بنانا اور بگاڑنا ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت کے حوالے سے بتائیں گے کہ ایک عورت یعنی بیوی کی ایسی کون سی عادت ہے جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس عادت کے بارے میں اپنی عورتوں کو لازمی خبردار کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گھر کی عورتیں بھی اس عادت میں مبتلا ہو تو یوں گھر کی بربادی کا باعث ہوں۔ یہ عادت کون سی ہے اور اس عادت کو دور کرنے کے لیے حضرت علی نے کیا حل تجویز فرمایا، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اور اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اسلام آن لائن آفیشیل چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اسلام آن لائن آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسلام آن لائن آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دی گئی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو پیارے دوستو، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے حالات کا ذمہ دار انسان خود ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ انسان کے احساسات بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یاد رہی کہ اچھے احساسات کے اثرات بھی اچھے ہوا کرتے ہیں اور برے احساسات کے اثرات بھی برے ہوا کرتے ہیں۔ تو چلیے اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بتاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی کون سی عادت کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی کی حکایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رہو کہ جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو وہ اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے تو اس عورت کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جواب تھا؟ تو پیارے دوستو، یہ جواب برائے غور و طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یاد رہو کہ جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا بناتے وقت اپنے ذہن میں حسد، کینہ اور نفرت رکھتی ہے، تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ تو یاد رہی کہ عورت جب کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اثر اس کھانے پر ہوتا ہے، تو یوں حسد، نفرت اور کینہ کے ساتھ جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کے اثرات اس شخص پر بھی ہوں گے جو کھانا کھائے گا۔ تو یوں گھر کا سکون اور امن ختم ہونے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اس سے بچنے کا کوئی حل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ جس کھانے پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کھانے پر وہ احساسات اور اثرات ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس گھر میں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
تو پیارے دوستو، آپ نے حضرت علی کی اس حکایت میں یہ بات ملاحظہ کی کہ حسد، کینہ اور بغض اس قدر بری چیزیں ہیں، تو یاد رہی کہ بری چیزوں کے اثرات بھی برے ہوا کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس حکایت میں بیان ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام جس کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے پر برکت بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس سے نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دین اسلام سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔